अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। बात करने से मसाइल का हल निकलता है और बात न करने से बातें उलझती चली जाती हैं और मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। आज टेक्नोलॉजिकल एरा पर बात करने के लिए, फ्रीलांसिंग पर बात करने के लिए हमने एक्सपर्ट्स को अपने स्टूडियोज में मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम फातिमा साहबा, आप ओनर हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की और उनको साथ में ज्वाइन किया है हामिद महमूद साहब ने। आप मुसन्निफ हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा इनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ है। हम आप दोनों को स्टूडियोज में खुश आमदीद कहते हैं। हामिद साहब, सबसे पहले आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आपको ग्लोबली एक्सपोजर है, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि एक टू बी ऑनेस्ट जो कंपैरिजन है ग्लोबली फ्रीलांसिंग मार्केट का, पाकिस्तान का और दूसरी दुनिया का, वो आप पेश करें। करना चाहता हूँ जी, वो ये कि जब आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उसके अंदर आई थिंक कि फ्रीलांसिंग से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उनकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है उससे कंपैरिजन होना चाहिए। उसकी रीज़न है फ्रीलांसिंग इज़ अ कंपोनेंट और वन ऑफ द बिजनेस मॉडल जिस पे आईटी की आप सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा लोग जॉब्स भी करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में, जैसे आपको पता है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे अगर आप फ्रीलांसर बनते हैं तो वहाँ पे आप फिर जॉब्स नहीं कर सकते। सो वो कॉर्पोरेट एरिया, इसके अलावा बहुत सारे लार्जर कंपनीज़ भी हैं। अगर मैं मैनहट्टन में वहाँ पे रहता भी हूँ, फिर लाहौर में भी आता हूँ, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कि वो फ्रीलांसिंग में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि आप एक सोलो इंडिविजुअल हैं जो कि अपने 160 आवर्स को उसकी सर्विसेज को बेच रहे हैं। और इसके बरक्स जब आप एक एजेंसी या कंपनी बना लेते हैं तो आप अपने साथ कोई 100, 200, 500 लोगों का रिस्क भी अपने साथ लगा लेते हैं। सो जो ग्लोबल मार्केट है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो इसके अंदर अगर हमने ग्लोबल मार्केट से कम्पीट करना है तो हमें एक कम्युनिटी बनना पड़ेगा। हमें एक टेक्निकल एरर जो मुझे नज़र आया है हमारी कम्युनिकेशन में या मिसअंडरस्टैंडिंग है कहीं पे। यहाँ समझा जाता है हमारे यहाँ कि जो फ्रीलांसिंग है इससे आप ग्लोबली एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फाइनेंस आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपकी बात से पता चला है कि इंडिविजुअल जो काम कर रहे होते हैं फ्रीलांसर्स, वो एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच के उनकी बस हो जाती है जब तक कि वो एक एज एन एजेंसी या बतौर कंपनी काम नहीं करते। क्या मैं दुरुस्त हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप डॉक्टर्स को या इंजीनियर्स को देखते हैं तो सबसे पहले तो वो अपनी पढ़ाई करते हैं पूरी। वो जब तक अपनी ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, मास्टर्स नहीं करेंगे, तो उनकी एक वैल्यू क्रिएट नहीं होती। हमारे यहाँ आईटी में एक डिलेमा बनता जा रहा है कि अगर कोई इंटर भी कर लेता है और साथ कुछ कोर्सेज कर लेता है तो अपने आप को फ्रीलांसर कहना शुरू कर देता है। क्या मैं उन कुछ कोर्सेज के बारे में कुछ 2-4 जान सकता हूँ? किस तरह के कोर्सेज? फॉर एग्जांपल किसी ने इंटर करके पाइथन पढ़ ली, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग पढ़ ली। उसको पढ़ने के बाद वो अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होल्डर आपके साथ बैठी नहीं है? जी। सो हम बात करें एक बेंचमार्क की, एक डायरेक्शन की। सो आप अपनी डिग्री पूरी करें, आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करें और बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद फिर आप कुछ कोर्सेज भी कर लें और उस कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद अब आप अपनी सर्विसेज को रेंडर करें। हम जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि जिस तरह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने के बाद हाउस जॉब्स करते हैं, उसके अलावा उसके बाद में हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं और फिर कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल बनाते हैं। उनकी ये जर्नी होती है। इसके बरक्स हमारे आईटी का डिलेमा ये होता जा रहा है कि जैसे ही या ड्यूरिंग आपकी पढ़ाई फ्रीलांसिंग शुरू हो जाती है और जैसे ही पढ़ाई ख़त्म होती है वो कहते हैं हमने जॉब्स को तो हाथ नहीं लगाना और साथ ही अपनी कंपनी को बना लेते हैं, जिसकी वजह से गलतियाँ भी होती हैं या सिंपल फ्रीलांसिंग के अंदर 8-8, 10-10 साल गुजार देते हैं ना कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस। एक 10K रूल होता है। 10K रूल ये होता है कि आपने कॉर्पोरेट के अंदर 10,000 आवर्स गुजारने और उसकी मल्टीपल रीजनिंग होती है कि आपको एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉपर स्पेसिफिक आवर्स होते हैं कि जब तक आप वो आवर्स वहाँ पे स्पेंड नहीं करते प्रैक्टिस के अंदर तो आप को तसव्वुर नहीं किया जाता exactly. कि आप प्रॉपर एक वो बेसिकली आपकी नर्चरिंग होती है। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि मैंने तो 10 साल काम किया, मैं इतने पैसे नहीं बना रहा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेस किया है तो अब आप 2-2 साल
ہر لیول پہ لگائیں. فار ایگزامپل آپ جیسے ہی کارپوریٹ جاب میں گئے ہیں آپ ایک جونیئر ڈیولپر لگ جائیں, اس کے بعد آپ مڈ لیول ڈیولپر ہو جائیں گے, پھر آپ سینئر ڈیولپر ہو جائیں گے, پھر آپ لیڈ بن جائیں گے, پھر آپ اسسٹنٹ مینیجر بن جائیں گے, پھر آپ پروجیکٹ مینیجر بن جائیں گے, پھر آپ ڈائریکٹر بن جائیں گے. تو اور اس کے بعد اگر آپ انٹرپرینورشپ سٹارٹ کریں گے اور اپنی کمپنی سٹارٹ کریں گے تو وہ دنیا کی بہترین کمپنیز بن سکتا ہے. آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کی تو ہمارے ساتھ مریم فاطمہ ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہولڈر ہیں, تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ساتھ میں کیا آپ ایکسپلین کریں گے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا, اور ایز این ایجنسی آپ اس پہ کس طرح سے کام کرتی ہیں؟ جی بیسکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اس میں کافی زیادہ جو ہیں پوائنٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ SEO ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ PPC بھی کرتے ہیں, پیڈ کمپینز چلاتے ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ آتی ہے, ایک گرافک ڈیزائننگ ہے وہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے. بیسکلی یہ ایک بہت جو ہے وہ بڑی کمپنی ہے. اچھا, فری لانسنگ جو ہے, ابھی حامد صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک بات کی, میں اسے کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں انٹر کرتے ہیں لوگ اور ساتھ ہی کچھ شارٹ کورسز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ویسے گرو نہیں کر پاتے ہیں, لیکن میں ان سے اس بات پہ تھوڑا سا ڈینائی کرتی ہوں, کیونکہ ہم پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں, یہاں پہ کافی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. ہمارے وسائل شاید اتنے نہیں ہیں جتنے دوسرے کنٹریز میں ہیں, ہمیں شاید اتنی فیسلٹیز نہیں ملتی جتنی دوسری جو ہیں یوتھ کو یا ینگ جنریشن کو مل رہی ہے. اچھا, ہمیں یہاں پہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں, میں ٹرینر بھی ہوں, کیونکہ میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ آفٹر میٹرک بھی کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سیکھیں. ہمارے یہاں فری لانسنگ کے جب بات کرتے تو ہم اسے اسپیسیفک جو ہے نا وہ IT انڈسٹری پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک ڈاکٹر بھی فری لانسنگ مطلب کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک جو ٹیکسٹیشن کا بندہ ہے, اکاؤنٹ اینڈ فائنانس کا بندہ ہے, ریکیورمنٹ کمپنی ہے. دیکھیں فری لانسنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیلڈ میں اس کو کہنا چاہوں گی کہ ہے. اب کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے ہمارے ایک سوال ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس کا جواب میں آپ دونوں سے چاہوں گا. جی جی, جب ہم فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ ایک انڈیویجول ہے جو اپنی سکلز کو, اپنی مہارتوں کو پوری دنیا کے اندر بیچ رہا ہے, اس سے پاکستان کی فائنینشلی جو GDP گروتھ ہے وہ اس سے بہتر ہو رہی ہے, اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں, سادہ لفظوں میں, ڈالرز جو ہیں وہ باہر سے وہ لے کے آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ میٹرک کے بعد کوئی سکل سیکھ لینی چاہیے, اور سکل کے نام پہ ہمارے پاس یہاں پہ آن لائن لوگ 15 دن کا یا 1 ماہ کا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس کر لیتے ہیں, SEO کا کورس کر لیتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے 10 سال SEO میں ایکسپرٹیز حاصل کی, یونیورسٹیز میں پڑھا, کالجز میں پڑھا, اس کے بعد کارپوریٹ سیکٹر کو جوائن کیا, وہاں پہ انٹرنشپس کی, وہاں پہ جابس کی, کیا وہ اور وہ لوگ برابر ہو جاتے ہیں اور ان کو اس طرح کے پروجیکٹس مل جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سے مریم سوال ہے. اچھا, اس میں آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, IT فیلڈ جو ہے وہ دوسرے سیکٹر سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, IT میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم دا پرفیکٹ ان دس فیلڈ, آئیدر ہی از دا ڈیجیٹل مارکیٹر, ہی از دا ڈیولپر. آفٹر 24 آورس IT کی ایک نیو ڈیولپمنٹ آتی ہے, ایک نیو ٹرینڈ آتا ہے, ایک نیو نیوز آتی ہے. تو IT فیلڈ سے اگر آپ کس حوالے سے بات کریں, ڈیولپمنٹ کے حساب سے, اسٹریٹجی کے حساب سے, یا پھر بزنس کے حساب سے؟ ایک بزنس مینیجر آل ان ون, ٹھیک ہے, تمام چیزوں کے حساب ایک SEO ایکسپرٹ ہے, تو گوگل جو ہے وہ اپنی اپڈیٹس دیتا رہتا ہے, اپنی ٹیکنیکس بدلتا رہتا ہے, اپنے رولز بدلتا رہتا ہے. یہ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے جی, مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. آپ دیکھیں کہ جو فری لانسنگ ہے, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, جی حامد محمود صاحب, آپ سے میں اسی سوال کا جواب جاننا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو شارٹ کورسز کرتے ہیں میٹرک کے بعد یا FA کے بعد, یا پھر ان کا اصل ایکڈیمک ڈومین کچھ اور ہوتا ہے اور وہ شارٹ کورسز کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے اشتہارات سے متاثر ہو کر, یا یہ لوگوں سے سن کر کے فری لانسنگ کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہے, تو اس سے کیا وہ لیول اچیو کر پاتے ہیں یا ان کو فائدہ ہو پاتا ہے یا نہیں؟ میں اس کو تھوڑا سا آپ سے کراس کوسچن کرتا ہوں کہ
آپ جب گاڑی کی ورک شاپ پہ جاتے ہیں تو یو ہیو دا چوائس کہ آپ اس کو ایک پراپر میکینیکل انجینئر سے کروا لیں یا ایک ورک شاپ کے استاد سے کروا لیں. شاید کام دونوں کر دیں گے لیکن وٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں ڈفرینس کیا ہوگا؟ جو آپ کی گاڑی آپ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے. ڈیفینیٹلی جو گاڑی کا پراپر شو روم ہے, جو گاڑی کی آؤٹ لیٹ ہے, جو سروس سینٹر ہے, ہم تو وہیں پہ جائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گاڑی کے پارٹس کس طرح سے مینوفیکچرنگ کیے گئے ہیں اور ان کو کون کون سے پارٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تو ان کو سارا پتہ ہوتا ہے, وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کام. اچھا, اس میں یہ ہے سمرو کہ شارٹ کورسز بعض دفعہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں ایز کمپیئر ود دا ڈگری ان مائی ویوز. آپ میٹرک یا انٹر کے بعد اگر بہت اچھے شارٹ کورسز کر لیتے ہیں تو یہ حساب ہے. یہ ویسے وہ آزاد چائے والا جی میں اس کو وہ انڈورس کر رری ہیں آپ. جی میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور اس کو کچھ کو انڈورس بھی کروں گا, کچھ کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. وہ ایسے کہ دیکھیں اگر کسی نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے, اور میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جب بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے بڑے بڑے سافٹ ویئر اپلیکیشن جس طرح فیس بک ہے, آپ کا انسٹاگرام ہے, اور آپ کے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس ہیں, اس کو بنانے کے لیے آپ کو بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب اس بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سے ہر سیمسٹر میں آپ کے پاس ایک ایکس اماؤنٹ آف بکس ہیں وچ کوڈ بی 5 to 6 بکس. ٹھیک ہے. اور اینڈ آف 8 سیمسٹرس یو اینڈ اپ ان لیٹس سے اباؤٹ 40-45 بکس جو کہ آپ نے پڑھنی ہے. یہ جو 45 بکس ہوتی ہیں یہ ایک فریم ورک ہے. اس فریم ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایپٹیٹیوڈ, آپ کی ٹیکنیکلٹی, آپ کا آرکیٹیکچر, آپ کی فرنٹ اینڈ, آپ کی بیک اینڈ, ایک ایک چیز کو آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور پھر 40-45 کتابیں پڑھیں. جیسے آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اگر ایک بھی کتاب مس کر دے گا تو اس سے مریض کا نقصان ہو جائے گا. بالکل. مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی. ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ بہت خطرناک بیماری اور بڑا یہی پیچیدہ مسئلے میں الجھ گئے ہیں. تو مریض پریشان ہو گیا. اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو وہ بیماری لگی ہے اس چیپٹر میں سے تھی جو میں نے چھوڑ دیا تھا. سو انفارچونیٹلی ہم بھی کچھ چیپٹر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. جی. سو ایک تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہم یہاں پہ جو ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں نا, ہم نے ایک مکمل ڈائریکشن دینی ہے, ایک بینچ مارک سیٹ کرنا ہے. سو ہم جو بینچ مارک سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ ایک پورا فریم ورک کریں. اگر آپ نے مارکیٹر بننا ہے پھر آپ BBA کریں, BS ایڈورٹائزنگ کریں, اس کو پورے طریقے سے پڑھیں اور پھر آپ مارکیٹنگ سائٹ پہ جائیں. ایگزیکٹلی. بیسک ایتھکس جو اس کی ہے, اس کا جو ایکڈیمیا ہے وہ سب سے پہلے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, ہم لوگ پہلے ایسی ڈگریز کا انتخاب کر لیتے ہیں جس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. پھر ہم آ جاتے ہیں مارکیٹنگ کے اندر اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر کیونکہ ہم کہتے ہیں اس کے اندر پیسہ ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایجوکیشن کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے کہ آپ نے ایک تو ڈگری غلط یوز کی, جو ہے نا اس کو چوز کیا ہے. تو اگر آپ نے ڈگری لیٹس سے بیچلر ان کمپیوٹر سائنسز والے کیا ہے تو ہمارے تقریباً 120 کے قریب ورکرز ہیں. ان کو میں 2nd, 3rd, 4th سیمسٹر سے آن بورڈ کرنا شروع کر لیتا ہوں. ہاں, ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو ٹائم آپ کے جو پڑھائی کا ہے اس پہ پڑھائی کا دیں, اس کے بعد ہمارے سافٹ ویئر ہاؤس میں آ کے کام کریں, اور اس کے بعد صرف لرننگ کریں. اس ٹائم پہ فری لانسنگ نہ کریں. آپ کی پڑھائی مکمل ہو گئی, آپ نے ایک فریم ورک سیکھ لیا, اب آپ جا کے کارپوریٹ 9 to 5 جاب کریں, اور اس کے بعد اگر آپ کو چاہیے کہ یار میرے جاب سے پیسے نہیں بن رہے تو آپ 3-4 گھنٹے فری لانسنگ بھی کر لیں. اختلاف نہیں ہے, مطلب پریکٹیکل ایکسپوجر آپ کے پاس اس چیز کا ہونا چاہیے. ہاں, لیکن یہ کیریئر کا متبادل نہیں ہے. فری لانسنگ کا کوئی فریم ورک نہیں ہے. جی ذرا اس بات کو دوبارہ دہرائیں, یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ کیریئر کا متبادل نہیں ہے. جی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کے پاس اکراس دا گلوب ایکسپوجر ہے اس وقت, اور آپ ٹرینر بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, اور کئی ایک کمپنیز کو اون بھی کرتے ہیں. تو مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جتنی اٹریکشن اس وقت فری لانسنگ میں ہو رہی ہے, اور ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ ارریلیونٹ ڈگری لے کر ہم چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز کر لیتے ہیں, ینگسٹر سائیکالوجی کی ڈگری ہے اور اس کے بعد وہ مارکیٹنگ کا کورس کر کے تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہاں ہے کلائنٹ, ہمیں تو ملا نہیں ہے, کون کماتا ہے پیسے. تو کیا ہم جو سوسائٹی کے نیسیسٹیز ہیں یا جو ان کے بیسک ٹریڈز ہیں ان سے کہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے؟ یعنی ڈاکٹر نہیں بن رہے, ڈاکٹر آ رہے ہیں سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹر کی طرف جا رہے ہیں, یا پھر وہ فری لانسنگ کی طرف آ رہے ہیں, ٹیچر نہیں بن پا رہے, بینکرز نہیں بن پا رہے, اور دیگر شعبوں کے اندر بھی لوگ جانا نہیں چاہ رہے بلکہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ ڈالرز کے اندر انکم آئے گی اور ہم
दिनों में अमीर हो जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इससे सोसाइटी का आने वाले दिनों में नुकसान भी हो सकता है? देखिए, ये नुकसान नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपने सिर्फ, आई एम नॉट ओनली अ ब्लाइंड एडवोकेट ऑफ डिग्रीज, आई एम एन एडवोकेट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन बट द राइट डिग्रीज। और जब मैं राइट डिग्रीज की आपसे बात कर रहा हूँ, वो डिग्रीज जिसके आगे 10, 20, 30 और 50 साल में डिमांड है। इफ़ यू थिंक कि अगर अगले 50 साल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिमांड है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लें, लेकिन इफ़ यू थिंक कि अगले 50 साल में दुनिया कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होगी तो फिर आपको आईटी में जाना चाहिए। छोटा सा सवाल यहाँ पे, डेटा साइंसेज में इस वक्त शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जहाँ पे हैवी डेटा मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 2050 तक मुकम्मल होना है। उसमें पाकिस्तान का भी एक साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, बिलाल आजम। वैसे तो अगर वो फ्रीलांसिंग कर लेते तो वो वहाँ पे ना लगते। एग्जैक्टली, मैं यही बात करने लगा था। और उन्होंने बहुत पहले प्लानिंग की और उनके आने वाले दिनों के अंदर 2050 तक की प्लानिंग है, जबकि हमारे यहाँ अभी इनरोलमेंट हो रही है और अभी पता चल रहा है कि डेटा साइंसेस पे कुछ चीज़। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, स्टे ट्यून्ड।